نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم پھر سے فأتوا وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. نساؤکم تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں، حرث لکم حرث ہیں تمہارے لیے. حرث کھیت کو کہتے ہیں. فأتوا حرثکم تو آؤ اپنی کھیتی کے پاس. انا شئتم، انا جو ہے وہ اسم ظرف ہے، زمان بھی اور مکان بھی. انا کا مطلب یہ کہ جب بھی سے مراد یہ کہ کوئی مخصوص وقت نہیں ہے کہ رات ہو یا دن ہو، یعنی جب بھی ضرورت ہو. ہاں، روزے کی حالت نہ ہو، احرام کی حالت نہ ہو، اعتکاف کی حالت نہ ہو. اور پھر جہاں سے مراد جہاں سے اللہ نے حکم دیا پیچھے گزر چکا ہے. شئتم چاہو تم، یعنی اس جائز حالت کے ساتھ. وقدموا اور آگے بھیجو. قدموا کا لفظ ہے نا قاف دال میم سے ہے، آگے بھیجنا، آگے کرنا، یعنی آنے والے دور کے لیے اہتمام کرنا. مطلب اس کا کیا ہے کہ کھیتی جو ہے، یہ کھیت جو وہ انسان کو عموماً کیا کرتے ہیں، اپنے اندر مشغول کر لیتے ہیں. مشغولیت ہو جاتی ہے نا. اگر کسی کا کوئی کچن گارڈن بھی ہو یا کھیت ہو یا کھیت میں کام کرنے کا اگر کسی کو تجربہ ہو تو اس کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ اس کی مشغولیت کتنی زیادہ ہوتی، یا اس کی ذمہ داریاں کتنی زیادہ ہوتی، یا اس میں کام کتنا زیادہ ہوتا ہے. اور پھر بعض اوقات انسان اس میں مشغول ہو کر باقی چیزوں کو بھول جاتا ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا، ٹھیک ہے یہ لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز رکھا، یہ تعلق، یہ سب کچھ، لیکن یہی سب کچھ زندگی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور کام بھی. اپنے فرائض کی ادائیگی، جس میں سب سے پہلے اللہ کا حق، جیسے نمازوں کی پابندی، یعنی نمازوں کے اوقات کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ ایسے مواقع نہ ہو کہ جس میں تمہاری نماز ہی جاتی رہے، پاک ہی نہ ہو سکو. پھر اسی طرح آخرت کی بھی فکر کرو. پھر اسی طرح قدموا میں اولاد بھی ہونی چاہیے، محض تفریح نہ ہو، کیونکہ کوئی کھیت میں صرف سیر و تفریح کے لیے نہیں جاتا، دل بہلانے نہیں جاتا، بلکہ اس سے کچھ حاصل کرتا ہے. لأنفسکم اپنے نفسوں کے لیے، یعنی اولاد ہو اور پھر اولاد کی اچھی تربیت ہو اور وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے وارث ہوں، تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوں. بہت وسیع معنی ہے اس میں. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے. واعلموا اور جان لو. انکم بے شک تم ملاقوہ اس سے ملاقات کرنے والے ہو. ملاقات کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کا آمنا سامنا کرنا ہے. یعنی قیامت کے دن تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، جواب دہی کرنی ہے. اب آپ دیکھیں سارے شوہر بیوی کے تعلق کرتے کرتے کہاں پہنچا دیا؟ تقوی اور اللہ کی ملاقات کو. کون کس پہ زیادتی کر سکے گا؟ اگر کسی مرد کو یہ پتا ہو کہ مجھے اپنی بیوی کے معاملے میں خدا کو جواب دینا ہے، خدا کو حساب دینا ہے، تو وہ کتنا محتاط ہو کر زندگی بسر کرے گا. کون سا حق مارے گا؟ پھر کوئی حق نہیں مار سکتا. اس طرح عورت کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے.
اللہ کا خوف دلا کر اور اس بات کا احساس دلا کر کہ تمہیں خدا کے روبرو کھڑے ہونا ہے. پھر بتاؤ کیا جواب دو گے اس کو, کیا حساب دو گے. وبشر المومنین, اور مومنوں کو خوشخبری دے دو. کون ہے مومن یہاں؟ جو صحیح طور پر حقوق ادا کرنے والے ہیں. اور سورۃ یونس آیت 64 میں آتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. دو تین باتیں یہاں سے پتہ چلی نا کہ شوہر بیوی کے تعلقات کی بہتری کا انحصار تقوی پر ہے, خوف خدا پر ہے, آخرت کی ملاقات کے حساب پر ہے. یعنی دنیا میں تو بعض اوقات ایک پارٹی بھاری ہوتی ہے نا, عورت بے سہارا ہے, مثلا بعض اوقات ماں باپ کی سپورٹ نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, تو پھر ہمارے یہاں خصوصاً انڈو پاک کے جو لوگ ہیں وہ عورت کو ایک کمزور چیز سمجھ کر ہر طرح کا پھر ظلم بھی شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں کیا بتایا گیا کہ یاد رکھو اس کے سامنے کھڑے ہونا. اور پھر جو مومن ہو, خدا سے ڈر کے زندگی بسر کر کے ہیں, ان کے لیے خوشخبری خوشخبری ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ گھر کے تعلقات شوہر بیوی کے اچھے ہوں گے نا, عبادت میں بھی لطف ہوگا, بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی, اور باقی تمام امور بھی صحیح طور پر انجام پائیں گے, اور کہیں زیادہ انسان نیکیوں کے مواقع پھر پا سکتا ہے بنسبت اس کے کہ دونوں ایک دوسرے سے جھگڑ کے ساری بحثوں میں زندگی گزار دیں. تو اس میں کیا ہوگا؟ آپس میں لڑنے سے یا آپس میں جھگڑنے سے یا ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنے سے یا ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے سے انسان نیکی کا وقت پھر نہیں پاتا. بہت سے حقوق پھر ایک دوسرے کے مارے جاتے. تو اس لیے مومنوں کو خوشخبری ہے. دنیا کی خوشخبری کیا ہے اس میں؟ دنیا کے تعلقات اچھے ہوں گے. اور آخرت کی خوشخبری کیا ہے؟ کہ آخرت میں بھی وہ جوڑا پھر دوبارہ وہاں جا کے بنے گا اور پھر خوش رہیں گے وہاں. ورنہ اگر ایک پیچھے رہ گیا اور ایک الگ رہ گیا تو پھر کیا خوشخبری اس میں. نساؤکم حرث لکم, تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہے, تمہارے لیے کھیتی ہیں. اب یہ جو لفظ حرث استعمال ہوا ہے یہ بڑا ہی میننگ فل لفظ ہے. عورت کو کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے. یعنی شوہر اور بیوی کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے کسان اور کھیت کا تعلق ہوتا ہے, ایک فارمر اور ایک کھیت کا تعلق. اب آپ دیکھیے کہ کسی بھی فارمر سے یا کسی بھی کسان سے اگر آپ پوچھیں کہ اس کے نزدیک اس کے کھیت کی کیا اہمیت ہے تو وہ آپ کو بتا سکے گا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم چیز ہے زندگی میں, کہ جس سے وہ کسی بھی وقت غافل نہیں ہوتا. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ کھیتوں کے تنازع پر پانی لگانے کے اور بعض اوقات ان کی حدود قائم کرنے کے قتل تک ہو جاتے ہیں. جو لوگ کھیتی باڑی کے کام سے کچھ بھی شد بدھ رکھتے ہیں یا کچھ بھی جانتے ہیں وہ اچھی طرح اس بات کو اور اس مثال کو سمجھ سکتے ہیں کہ کھیتی کہہ کر عورت کو کتنی عزت بخشی گئی, کتنی اہمیت بخشی گئی. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کھیت ایک قیمتی چیز ہوتا ہے, یعنی عورت شوہر کی زندگی میں ایک بہت ہی قیمتی اور اہم چیز ہے. جو اہم چیز ہوتی ہے وہ قابل توجہ ہوتی ہے, انسان اس سے غافل نہیں رہ سکتا. تو شوہر کو بیوی کے حالات سے, بیوی کی ضروریات سے, اس کے جذبات سے غافل اور بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح کھیت کو آباد رکھا جاتا ہے, تو اسی طرح بیوی کو آباد کرنا بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ شوہر نکاح کرنے کے بعد بیوی کو لاوارث چھوڑ دے, بے یار و مددگار چھوڑ دے, آن ہر اون چھوڑ دے. پھر یہ ہے کہ کھیتی کی حفاظت کی جاتی ہے, اس کی نگرانی کی جاتی ہے. تو اسی طرح شوہر کو اپنی بیوی کی حفاظت کرنی چاہیے, یعنی بیوی کو بھٹکنے, بہکنے اور گمراہ ہونے سے یا اپنے فرائض سے غافل ہونے سے چھوڑ نہیں دینا چاہیے. پھر اسی طرح کھیت میں جا کر انسان خوش بھی ہوتا ہے, یعنی گویا بیوی شوہر کے لیے خوشی کا باعث ہے, اور اسے اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جس سے شوہر خوش ہو.
پھر اسی طرح کھیتی ایک طرح سے ملکیت میں بھی ہوتی ہے. آپ جس وقت چاہیں اس میں جا سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی اوقات نہیں ہے. تو بیوی سے ملاقات کے لیے کوئی اوقات کا مقرر کرنا یا کوئی ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. انسان جب چاہے جا سکتا ہے. بے تکلفی، آزادی، خود مختاری، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کھیتی میں انسان کے پاس. پھر اسی طرح کھیتی کو بنجر ہونے سے بچایا جاتا ہے، ویران اور بے آب ہونے سے بچایا جاتا ہے. یعنی کھیتی کی آبیاری ضروری ہے. اسی لیے جو لیٹسٹ ریسرچز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اس میں بیوی کی جو جسمانی صحت ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے. بالکل اسی طرح اگر جیسے کھیت ہے اور جس کا کھیت ہے وہ اس کے پاس جائے ہی نہ، وہ اس میں کچھ اگائے ہی نہ، اس کو سیراب ہی نہ کرے، اس کی کیئر ہی نہ کرے، اس کی پرواہ ہی نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ کھیت اجڑ جائے گا، ویران ہو جائے گا، بے آباد ہو جائے گا. اسی طرح اگر شوہر بیوی سے کوئی جسمانی تعلق رکھتا ہی نہیں، کوئی اس کے حقوق ادا ہی نہیں کرتا، کیئر ہی نہیں کرتا، تو عورت بھی ایک طرح سے اجڑ جائے گی. اور جسمانی طور پر جو اس پر اثر پڑتا ہے کہ عموماً بڑھاپا جلدی آتا ہے. اور پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ عورت کی جو جذباتی اور جسمانی کیفیات ہیں ان کے اندر شدت زیادہ آ جاتی ہے اگر شوہر جو ہے وہ بیوی کے حقوق پوری طرح ادا نہیں کرتا یا اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کیونکہ وہ کیفیات عورت کے لیے غم، دکھ اور پریشانی کا ذریعہ بنتی. اور ایسے میں اگر کوئی لاپرواہی اختیار کرے یا جان بوجھ کر ایسا کرے تو اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی. تو نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ کھیت اور باغ میں بھی فرق ہوتا ہے. باغ میں عموماً انسان کس لیے جاتا ہے؟ صرف دل لبھانے. لیکن کھیت میں کس لیے جاتا ہے؟ کچھ اگانے بھی. یعنی شادی کا مقصد محض دل لبھانا نہیں ہے بلکہ پیداوار حاصل کرنا بھی ہے. تو اولاد اور نباتات میں پھر مماثلت ہوگی. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھیتی میں اگر دلچسپی نہ ہو تو صحیح پیداوار نہیں آتی. اگر شوہر کی بیوی پر توجہ نہ ہو تو اس کا اثر اولاد پر بھی پڑتا ہے. یعنی اگر کسان کھیتی کی کیئر نہیں کر رہا تو جو اس میں سے پیداوار نکلے گی، کیا مثلا کیئر میں کیا چیزیں آتی؟ وقت پہ پانی لگانا، یہ دیکھنا کہ کوئی فالتو چیزیں تو نہیں اس میں اگی ہوئی، ویڈز نکالنا اس میں سے، اور کیا ہوتا ہے اس کی گوڈی کرنا، اور اگر کوئی کیڑے مکوڑے ہیں اس کا بندوبست کرنا. تو یہ ساری چیزیں کب ہو سکتی ہیں؟ جب دلچسپی ہوگی، توجہ ہوگی، جب وقت ہوگا. اگر آپ کھیتی کے پاس اس لیے نہ جائیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور اس کو کیڑا لگ جائے، کیا ہوگا؟ جو اس میں پیداوار آئے گی اس کو بھی کیڑا لگا ہوا ہوگا یا آئے گی نہیں. یا پھر اگر وقت پہ پانی نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ پودے جل جائیں گے. اگر وقت پہ کٹائی نہیں کریں گے تو بھی وہ بربادی ہو جائے گی اس کی. تو ان ساری چیزوں پہ، چاہے پانی لگانا ہو، چاہے ویڈز نکالنے ہو، چاہے کیڑے مارنے ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ان سب چیزوں کو کور کیا چیز کرتی؟ توجہ اور دلچسپی اور احساس ذمہ داری. شادی جو ہے وہ احساس ذمہ داری کو نبھانے کا نام ہے. اور پھر جواب میں عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی طرف توجہ دلائی گئی. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. اب جہاں مرد کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ یعنی بیوی کی کیئر کرے، وہاں بیوی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شوہر کے جذبات کی قدر کرے، شوہر کے جذبات کی قدر کرے، کیونکہ اللہ نے اس کو حق دیا ہے کیا؟ فأتوا حرثکم انا شئتم. تم بیوی کے پاس آ سکتے ہو جب تم چاہو، یعنی وہ اس کو روک نہیں سکتی. اور پھر انا شئتم کا معنی یہ نہیں ہے کہ شوہر جیسے چاہے تعلق قائم کرے، چاہے وہ
عمل قوم لوط کرے یا پھر اورل سیکس کرے، اس کی یہاں کوئی اجازت نہیں مل رہی اور نہ ہی اس کی کوئی یہاں گنجائش ہے، کیونکہ انا شئتم کا مطلب کیا ہے؟ جہاں سے تم چاہو، اور تم کہاں سے چاہو گے؟ من حیث امرکم اللہ. یہ یاد رکھنے کی بات ہے، کیونکہ بہت سے لوگ صرف اس ایک آیت کا پورشن لے لیتے ہیں اور اس سے ہر غلط کام کو جواز مہیا کرتے ہیں. تو جو شخص بھی یہ دلیل دینے لگے کہ انا شئتم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے چاہے عورت کو استعمال کرے مرد، تو اس کی اجازت نہیں. اس پہ پابندی کہاں سے لگتی ہے؟ من حیث امرکم اللہ، جہاں سے آنے کی اللہ نے اجازت دی ہے یا حکم دیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ کسی بھی اور جگہ سے اگر شوہر آتا ہے تو پھر وہ کھیتی والا تعلق تو نہیں ہو سکتا نا، اولاد تو نہیں پیدا ہو سکتی اس سے. عمل قوم لوط سے اولاد تو نہیں پیدا ہو سکتی، اورل سیکس سے اولاد تو نہیں پیدا ہو سکتی. تو وہ بالکل ان نیچرل ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ وہ طہارت کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے. جب حیض کی حالت میں آنے سے روکا گیا تو پھر آپ خود سوچئے کہ کسی اور غیر فطری طریقے کو اختیار کرنے کی کہاں سے گنجائش اور رخصت ہو سکتی. یہ طریقے تو جانوروں میں بھی نہیں ہیں. اگر انسان ایسے طریقے اختیار کرتا ہے تو وہ جانوروں کی سطح سے بھی گر جاتا ہے. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ سے مراد کیا ہے؟ کہ جو مخصوص جگہ ہے یا فطری طریقہ ہے اسی کا استعمال ہوگا. ہاں، اس میں کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، جیسے ترمذی کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے میں ہلاک ہو گیا. آپ نے پوچھا تجھے کس چیز نے ہلاک کیا؟ کہنے لگے میں نے آج اپنی سواری پھیر لی. آپ نے کچھ جواب نہ دیا حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی. پھر آپ نے فرمایا آگے سے صحبت کرو یا پیچھے سے، مگر دبر میں یا حیض کی حالت میں مجامت نہ کرو. یعنی عورت کی پوزیشن کوئی بھی ہو سکتی ہے مگر مقام کا فرق نہیں ہو سکتا، یہ مراد ہے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو. اس کا کیا مطلب ہے نفسوں کے لیے آگے بھیجو؟ یعنی صرف اسی کام میں ہی مشغول نہ رہو بلکہ دیگر فرائض کو بھی ادا کرو. انا شئتم سے یہ فائدہ مت اٹھاؤ کہ پھر انسان اپنے نمازیں اور ذمہ داریاں اور کام، کاروبار، تعلیم، باقی چیزوں کو حق نہ دے اور کہے کہ نہیں جب چاہو عورت کے پاس جا سکتے ہو لہذا یہی کام سب کاموں میں اہم ہے. نہیں، قدموا لانفسکم، اپنی آخرت کی بھی فکر کرو، باقی نیک کاموں کی طرف بھی توجہ دے، اعمال صالح پہ توجہ دو، اپنی اولاد پہ بھی توجہ دو. واضح ہے نا یہ بات؟ یعنی ان دو چیزوں میں کیا لنک ہے آپس میں؟ انا شئتم جب چاہو ٹھیک ہے، اجازت ہے، رخصت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھلی چھٹی ہے کہ تم نمازیں چھوڑ دو یا باقی فرائض چھوڑ دو. اور پھر یعنی قدموا لانفسکم میں بیسیکلی مستقبل کی فکر ہے، یعنی مستقبل کی بھی فکر کرو. اور مستقبل دو ہیں، ایک دنیا کا مستقبل اور ایک آخرت کا مستقبل. دنیا کا مستقبل کیا ہے کہ اپنی روزی روٹی کا بھی انتظام کرو، کوئی اور ذمہ داریاں بھی نبھاؤ، اپنے بچوں کا بھی خیال کرو، ان کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کرو، اور پھر باقی جو تمہارے کام ہیں انہیں بھی پورا کرو. آخرت کی بھی فکر کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ بے شک تم اس سے ملنے والے ہو، ملاقات کرنے والے ہو. وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو. کیا خوشخبری ہے مومنوں کے لیے یہاں؟ اس کا کیا لنک بنتا ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ 2-3 چیزیں آتی ہیں. نمبر 1، بذات خود شوہر اور بیوی کا تعلق جو دنیا کا کام ہے وہ بھی عبادت ہے، یعنی اس میں بھی اجر. خوشخبری دے دو مومنوں کو کہ شوہر کا بیوی کا حق ادا کرنا یا بیوی کا شوہر کا حق ادا کرنا، بعض اوقات دل نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، اپنے پہ جبر کر کے بھی، وہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں باعث اجر ہے. تو مومنوں کے لیے
تو اس عمل میں بھی نیکی ہے تو خوشخبری ہے. خالصتاً دنیا کا کام، اس پر بھی ثواب. کیا یہ خوشخبری نہیں؟ خوشخبری کس کی ہوتی؟ ثواب کی ہوتی ہے نا. اور یہ خوشخبری کب بنتا ہے؟ جب انسان اپنے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس ذمہ داری کو نبھائے. اس معاملے میں افراط و تفریط دونوں درست نہیں. کوئی کہے کہ نہیں میں نے تو تعلق رکھنا ہی نہیں کیونکہ میں تو بہت تقوی اور پرہیزگاری کے طریقے پر ہوں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں. تو جب انسان اپنے باقی حق حقوق ادا کر کے، فرائض پورے کر کے اپنی ازدواجی زندگی میں ایک اچھا تعلق قائم کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے. اور دوسری خوشخبری کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں جب اولاد ہوگی تو اولاد کی خوشی بھی کیا ہوتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آئے تھے فرشتے تو انہوں نے آ کے کیا کہا تھا؟ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. تو انہوں نے آ کے کیا دیا تھا؟ خوشخبری دی تھی. یعنی بذات خود یہ فعل باعث اجر، پھر اس کے بعد اولاد ملتی ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ خوشخبری. پھر اولاد اگر اچھے کام کرتی ہے، نیک کام کرتی ہے تو مرنے کے بعد کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. قبر میں بھی، برزخ میں بھی درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. ایک شخص کا درجہ بلند ہوتا ہے برزخ میں تو اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے آ کے کہ تمہارا گریڈ اپ ہو گیا. وہ پوچھتا ہے کہ وہ کیسے؟ میں تو مر کے آ چکا ہوں، میں تو اب کچھ بھی نہیں کرتا، تو اب میرا درجہ کہاں سے بڑھ رہا ہے؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہاری فلاں اولاد کے فلاں نیک عمل کی وجہ سے، دعا کی وجہ سے تمہارا درجہ بلند ہو رہا ہے. یہ ہے خوشخبری. کیا یہ خوشخبری نہیں؟ اچھا، صرف موت کے بعد نہیں، دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اولاد اچھے کام کرے، مثلا اولاد اچھی ڈگری لے، اچھا کوئی اچیومنٹ ہو دنیا میں، تو اس سے بڑھ کے خوشخبری ہوتی ہے کوئی آپ کے لیے زندگی میں؟ بچے پاس ہو جائیں، بچے کامیاب ہو جائیں، بچے، ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ ہاں؟ تو جو والدین اپنی ذمہ داریاں نبھائیں تو ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے کہ دنیا میں بھی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی، یہ خوشخبری. اور پھر قیامت کے دن بعض والدین کے اپنے عمل اتنے اچھے نہیں ہوں گے مگر ان کے بچے بہت نیک ہوں گے، بہت ہی اچھے کام کارنامے کر کے گئے ہوں گے. اب ماں باپ کا جنت میں درجہ نیچے ہے اور اولاد کا وہ اوپر ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو کہاں پہنچا دیں گے؟ وہ اوپر لے جائیں گے. جیسے دنیا میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا ہوا تھا. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ انہوں نے اپنے والدین کو عرش پر بٹھایا، یعنی اسٹیج پر یا تخت پر بٹھایا، یعنی حکومت ملی ہے بیٹے کو، تو نام کس کا بلند ہو رہا ہے؟ ماں باپ کا. تو یہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی اولاد کی اچیومنٹس ماں باپ کے لیے کیا ہیں؟ خوشخبری. اب آپ سوچئے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے کہ شادی نہ کرنا بڑی نیکی ہے، اور شادی نہ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت نیک کام کر لیں گے اور بڑے بڑے کام کر لیں گے، تو نہیں، ادھوری زندگی ہے. ہاں؟ کیونکہ مومن کا ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ نکاح سے. نکاح سے ایمان مکمل ہوتا ہے. اب نکاح ہوگا اور پھر انسان کے لیے میں بچے نہیں پیدا کر رہا تو بھی ادھوری بات، اس میں کوئی خوشخبری نہیں. نکاح بذات خود ایک خوشی ہے، خوشخبری ہے، پھر اولاد کا ہونا خوشخبری ہے، پھر ان کی دنیا میں اچھی کامیابیاں خوشخبری ہے، پھر اس کے بعد برزخ میں درجوں کا بلند ہونا خوشخبری ہے، پھر جنت میں درجوں کا بلند ہونا خوشخبری ہے. یعنی یہ سلسلہ جو ہے مرد اور عورت کے باہم فطری جائز تعلق کا، اگر اس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طور پر چلیں اور حق حقوق ادا کریں تو اس میں خوشیاں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. اور اگر تعلق درست نہیں، آغاز درست نہیں، چھپی دوستیاں ہیں، حرام کاریاں ہیں، زنا ہے، اور پھر اس کے بعد شادی نہیں کرنی، غلط طریقے سے عورتوں سے تعلق قائم کرنا ہے،
پھر اگر کر بھی لی تو بچے نہیں پیدا ہونے دینے، اور پھر عورت کو صرف ایک مال کمانے کا ذریعہ سمجھ کے اسے نوکری کرواتے رہنا اور بچہ نہ پیدا ہونے دینے. یہ سب ظلم ہے عورت پر، جو عورت کو پیسوں کا جھانسا دے کے اس سے کروائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اولاد ہو جائے تو اس کی پرواہ نہ کرنا، پھر بھی صرف مال کمانے میں لگے رہنا. تو پھر یہ کیا ہے، اس کو کوئی خوشخبری نہیں. اولاد بگڑ گئی تو الٹا وبال جان، دنیا میں فساد کرے تو الٹا ماں باپ کے لیے عذاب، اور آخرت میں پھر پکڑ اور پوچھ. تو یہ دو پیرالل رستے ہیں، ایک اسلامی طریقہ اور ایک اسلام سے دوری کا نتیجہ. دیکھیے تخلیق آدم کی بات ہوئی تھی، یہاں تخلیق نسل انسانی کی بات ہے. یہ آیت بہت اہم آیتوں میں سے قرآن کی. اور امت مسلمہ اپنا فرض ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنی خاندانی اور ازدواجی زندگیوں کی اصلاح نہیں کرتی. یہ بہت ہی بیسک ایشو ہے، وہ معمولی چیز نہیں ہے. دیکھیں نا کہ اگر مسلمان مرد شادی نہ کرے، اولاد ہی نہ ہو، تو امت کہاں سے بڑھے گی؟ تو اسی لیے وہ کیا حدیث میں آتا ہے، تزوج الودود الولود، یعنی یہ پہلے سے ہی نیت ہونی چاہیے کہ شادی کا مقصد صرف تفریح نہیں ہے بلکہ اولاد کا حصول بھی ہے. اور افسوس یہ کہ مسلمانوں کے اندر ایسا ٹرینڈ پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ جو اولاد کا ہونا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، وبال جان ہے، مصیبت ہے، بلائے جان ہے، اور مینرز کے خلاف ہے کہ اگر زیادہ بچے ہوں، جن کے زیادہ ہو جائیں وہ شرمندہ رہتے ہیں، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں کہ اتنی فوج پالی ہوئی ہے. اب یہ ٹرینڈز مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، اس کو سیٹ ہونا کہتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ خود جب بوڑھے ہو گئے پھر بچے پیدا ہوئے تو ان کو مار مار کے، اور کہ اب تم ہمیں ڈسٹرب کرتے ہو، یا یعنی الٹا ان کو پھر ابیوز کرتے. دیکھیں نا، ایک عمر ہوتی ہے نا شادی کی بھی، اور ایک عمر ہوتی ہے پھر بچوں کو پالنے کی بھی، اس میں اسٹیمنا بھی زیادہ ہوتا ہے. جب آپ خود 40 کے ہو گئے، اپنی زندگی سے گزر رہے ہیں، اور اس وقت آپ بچے پیدا کر رہے ہیں، تو بچوں کا حق کیا دیں گے؟ اب تو آپ کو خود نیند نہیں آتی تو بچے ڈسٹرب کریں گے تو اٹھا کے پھینکیں گے انہیں. اور تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اصل میں مشکل پتہ ہے کہ یہ سارے تصورات کہاں سے، جب دنیا کی زندگی کو ہم نے اصل زندگی سمجھ لیا، پھر صرف دنیا کو سامنے رکھ کے اس کی سیٹنگز کو بناتے رہتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں. جبکہ مومن کے لیے اس کی زندگی آخرت کی زندگی اور بشر المومنین میں یہ ساری ذمہ داریاں نبھانے کے بعد ہی، کام کے بعد ہی بشارت کا مستحق ہوتا ہے مومن.